حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخصیت صحابہ کرام میں جو فقیہ صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو وحی کے علوم لیے تھے، اخذ کیے تھے، وہ سارے کے سارے علوم 6 صحابہ کرام میں سمٹ گئے تھے، اور پھر 6 صحابہ کرام کے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ 2 حضرات کے پاس، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ رابع۔ یہ دونوں حضرات کوفہ میں تھے، اور یہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تولد ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام میں ایک مقام سے نوازا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، خلیفہ ثانی، وہ ان کو کوفہ بھیج رہے ہیں اور ایک خط کوفہ والوں کے نام لکھ رہے ہیں جب یہ خلیفہ تھے۔ اس خط کے اندر لکھا: اثرتکم علی نفسی بابن ام عبد، میں اپنے آپ پر تم لوگوں کو، ایک کوفے والوں، ترجیح دے رہا ہوں کہ ان جیسی شخصیت، عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن میں اس کو آپ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں۔ امیر المومنین خود ان کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اب اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ۔ مجمع تھا، صحابہ بیٹھ گئے جو کھڑے ہوئے حضرات تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت آ رہے تھے، راستے میں تھے، اور مجمع کے بالکل آخر میں جو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی عام طور پہ، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر جب نظر دوڑائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ آپ نے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ آگے آئے اور اپنے پاس بٹھایا اور یہ پوچھا کہ تم وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو میں اس وقت اسی جگہ پر تھا کہ میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑ گئی۔ اس آواز کے بعد مسعود کے بیٹے کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ اتباع صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل تھی۔ ان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر اتنا مضبوط ہو گیا تھا، اتنا مضبوط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان اور اخلاص کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مد اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو بعد میں آنے والے لوگوں کا صدقہ اگر وقت پہاڑ کے برابر ہو جائے تو اس ایک مد کے اجر و ثواب تک ان کا اجر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس ایمان اور اخلاص کی برکت تھی۔